وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعتکاف کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اعتکاف جو ہم کرتے ہیں مسجد کے اندر سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ سے مراد نہ ہی یہ فرض ہے نہ ہی یہ واجب ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر محلے میں، اگر شہر میں، گاؤں میں رہنے والے مسجدوں میں، ہر مسجد میں یا اس محلے کی ایک مسجد میں اگر کوئی شخص بیٹھ جائے، ایک بھی شخص بیٹھ جائے، تمام کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں سنت کفایہ۔ جس طرح آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے اگر محلے سے جہاں تک آواز گئی ہے، اس محلے کے اگر ایک شخص باہر نکل کر اس جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے، باقی لوگ گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سنت اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، باقی سارے ذمہ بری ہو جائیں گے، یعنی گنہگار نہیں ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آج کوئی آ کر نہیں بیٹھا۔ اگر ایک شخص بیٹھ جاتا ہے، تمام کے تمام بری ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام اس گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں اعتکاف نہیں کیا۔ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتکاف کیا ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں جب آپ کو بتایا گیا کہ ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے۔ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتار دی، اما پارہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ پوری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات اتار دی، قرآن پاک میں صورت اتار دی جس میں اس لیلۃ القدر کے بارے میں کتنی شان و شوکت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے آپ نے سب سے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، یہاں تک کہ آپ نے تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ جب آپ کو پتہ لگا کہ تیسرے عشرے میں ہے تو آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کا کرنا، 20 دن کا کرنا، 30 دن کا اعتکاف کرنا۔ یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے 30 دن گزار دیے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے 30 دن تک میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں یہ قرآن اتارا ہے جس میں سورت پوری اتاری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ حضور علیہ السلام نے 30 دن گزارے۔ اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کا بھی اعتکاف ہے، اگر کوئی 20 دن کا کرتا ہے اس کا بھی اعتکاف ہے، اگر کوئی 30 دن کا کرتا ہے تو وہ افضل ہے کہ حضور علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ زندگی کے اندر 30 دن کا اعتکاف کرنا ہمارے لیے سمجھے کہ ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا جائے۔ اچھا، جو یہ سنت اب یہ جو اعتکاف کرتے ہیں اس کی برکتیں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کے دیوانوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے چوڑائی اور وسیع ہیں۔ جس طرح آسمان اور دنیا ہے، اتنی چوڑائی، اتنی لمبائی، اتنا اس میں وفقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے جو صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اور جو اعتکاف کرتا ہی رہے، جس نے 30 دن گزار دیے۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں، رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہ کیا، آخری آپ نے اعتکاف کر دیا۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور جو شخص جو حج کرنے جاتا ہے اس کو کیسا ثواب ملتا ہے؟ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب گر گراتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو، کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جا رہا ہے، اور جتنا ثواب لے کر یہاں سے نکلے گا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ تو معافیہ مانگ رہا ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اعتکاف کر کے رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب اسے 2 حج کا بھی ثواب دیا گیا، اب 2 عمروں کا بھی ثواب دیا گیا، اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا گیا، نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ اب جب وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو کتنا نیکوکار ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت عطا فرمائے. ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا کے جتنا فاصلہ ہے چوڑائی ہے اللہ تعالیٰ اتنا دور جہنم سے فرما دے. اور جو 10 دن کا اعتکاف کر لے اللہ تعالیٰ 2 حج کا بھی عمر عطا فرمائے, 2 حج اور عمرے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے, گناہ کو بھی بخش دے. تو یہ اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے, لیکن اس کی فضیلتیں, اس کی شان و شوکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی وجہ سے بھی اور آپ کے خود اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس کی شان بڑھ گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اعتکاف کرنا. اب ہمارا تقریباً 15واں روزہ ہو چکا ہے, تو جس نے بیٹھنا ہے وہ 21ویں روزے کی آخری وقت میں, یعنی اب جس طرح روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو 21 تاریخ 21ویں روزے کو آ کر وہ 20 کا روزہ ہوگا اور 21 کی رات, یعنی کہ 20واں روزہ ختم ہوا, اب افطاری کرنے کا ٹائم آیا تھا. افطاری اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کے کرے, مسجد میں کرے. اس مغرب کے وقت میں اسے مسجد پہ بیٹھنا ضروری ہے اگر اس نے اعتکاف کرنا ہے. اور جو اعتکاف کرتا ہے, ابھی آپ نے سن لیا, ایک دن کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور فرما دیتا ہے, اور جو آخری 10 دن کا کرے تو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہے, اور اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زندگی میں مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے.